لنبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير. أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير. أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور. أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم. قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين.
ولما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد صلى الله تعالى عليه وسلم صلى الله على طه خير الخلق وأهلها 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 ہمایا کس سے تمہاری شان و عظمت یا رسول ہمایا کس سے تمہاری شان و عظمت یا رسول جب تمہاری خود خدا کے تاغ مدغت یا رسول صلی اللہ علی طه خیر الخلق وأغلاها صلی اللہ علی طه خیر الخلق وأغلاها صلی اللہ علی طه خیر الخلق وأغلاها جب بھی آتا ہے تیرا یوم ولادت یا رسول جب بھی آتا ہے تیرا یوم ولادت یا رسول خوب ہوتی ہے میسر خوب ہوتی ہے میسر دل کو راحت یا رسول صلی اللہ علی طه خیر الخلق وأغلاها صلی اللہ علی طه خیر الخلق وأغلاها صلی اللہ علی طه خیر الخلق وأغلاها عرش پر بھی سلطنت ہے فرش پر بھی سلطنت عرش پر بھی سلطنت ہے فرش پر بھی سلطنت دونوں عالم پر تمہاری دونوں عالم پر تمہاری ہے حکومت یا رسول صلی اللہ علی طه خیر الخلق وأغلاها صلی اللہ علی طه خیر الخلق وأغلاها لمحہ لمحہ بڑھ رہی ہے ہائے نافرمانیاں لمحہ لمحہ بڑھ رہی ہے ہائے نافرمانیاں اور گناہوں کی نہیں جاتی ہے عادت یا رسول صلی اللہ علی طه خیر الخلق
على طه خير الخلق وأغلاها صلى الله على طه خير الخلق وأغلاها صلى الله على طه خير الخلق وأغلاها. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نویت سنت الاعتکاف، یعنی میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی. جب کبھی مسجد میں داخل ہوا کریں اعتکاف کی نیت یاد آنے پر کر لیا کریں. جب تک مسجد میں رہیں گے اعتکاف کا ثواب ملتا رہے گا. یاد رکھیے مسجد میں کھانا پینا سونا، سحری افطاری کرنا، دم کیا ہوا پانی پینا، زمزم کا پانی پینا، یہ سب اس کی شرعاً اجازت نہیں. اگر اعتکاف کی نیت ہوگی تو یہ سب چیزیں ضمناً جائز ہو جائیں گی. اعتکاف کی نیت بھی کھانے پینے سونے کے لیے نہ کی جائے، بلکہ اس کا مقصد اللہ کی رضا ہو. فتاوی شامی میں ہے اگر کوئی مسجد میں کھانا پینا سونا چاہے تو اعتکاف کی نیت کر لے، کچھ دیر ذکر اللہ کرے، پھر کھا پی سکتا ہے. اب جو چاہے وہ کر سکتا ہے. سیدنا ابن وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، سیدنا کعب ام المومنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے. لوگوں نے رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تذکرہ کیا تو سیدنا کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہر دن 70,000 فرشتے اترتے ہیں جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر شریف کو گھیر لیتے ہیں، اپنے پر بچھا دیتے ہیں اور رسول رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف پڑھتے ہیں. حتیٰ کہ جب شام ہوتی ہے تو وہ آسمانوں کی جانب چڑھ جاتے ہیں اور ان کی طرح دوسرے فرشتے اتر آتے ہیں، وہ بھی اسی طرح کرتے ہیں. حتیٰ کہ جب زمین کھلے گی تو حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 70,000 فرشتوں کے جھرمٹ میں نکلیں گے جو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو پہنچائیں گے. بیان کردہ حدیث پاک کے تحت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں، خیال رہے کہ ہمیشہ سارے فرشتے ہی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، مگر یہ 70,000 فرشتے وہ ہیں جن کو عمر میں ایک بار حاضری دربار کی اجازت ملتی ہے. یہ حضرات حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت حاصل کرنے کو حاضری دیتے ہیں. جو فرشتہ ایک بار حاضری دے جاتا ہے اسے دوبارہ حاضری کا پھر زندگی بھر قیامت تک شرف نہیں ملے گا. ساری عمر میں صرف چند گھنٹے یعنی آدھا دن اسے نصیب ہوتا ہے. اور حدیث پاک کا یہ جو حصہ ہے کہ جب زمین کھلے گی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم 70,000 فرشتوں کے ساتھ ان کے جھرمٹ میں نکلیں گے اور وہ حضور کو پہنچائیں گے. اس کی وضاحت میں مفتی صاحب لکھتے ہیں کہ قیامت کے دن فرشتوں کی یہ ڈیوٹی ہوگی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے جھرمٹ میں لے کر رب تعالیٰ کے دربار تک وہ پہنچائیں. دولہا کی طرح پیارے آقا محشر میں تشریف لائیں گے. سبحان اللہ، کیا بات ہے. امام اہل سنت، امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ اسی بات کی طرف کیا خوب اشارہ کرتے ہوئے
تحریر فرماتے ہیں نا 70,000 صبح ہیں 70,000 شام، یوں بندگی زلف و رخ 8 پہر کی ہے، جو ایک بار آئیں دوبارہ نہ آئیں گے، رخصت ہی بارگاہ سے بس اس قدر کی ہے، یہ بدلیاں نہ ہو تو کروڑوں کی آس جائے، یہ تبدیلی نہ ہو، ایک ہی فوج کھڑی ہو، ایک ہی بار کے فرشتے کھڑے ہوں، تو پھر جتنے باقی ہیں ان کا کیا ہوگا، ان کی آس کا کیا بنے گا؟ یہ بدلیاں نہ ہو تو کروڑوں کی آس جائے، اور بارگاہ مرحمت عام تر کی ہے، اس بارگاہ میں کسی کی حسرت روکی نہیں جاتی بلکہ پوری کی جاتی ہے، ان فرشتوں کی حسرت بھی پوری کی جاتی ہے جو دربار مصطفیٰ کی حاضری سے رہ گئے۔ پھر اعلیٰ حضرت بڑے پیارے انداز میں امتی کو سمجھا رہے ہیں اور ہمیں فخر دلا رہے ہیں کہ معصوم کو تو عمر میں صرف ایک بار معصوم فرشتہ صرف ایک بار آئے گا، اور ہم جیسا گناہگار جب دل چاہتا ہے حاضر ہو جاتا ہے، زندگی میں کئی بار بلاوا مل جاتا ہے، ایسے بھی ہیں جو ہر ہفتے وہاں پہنچ جاتا ہے، کوئی ہر مہینے پہنچ جاتا ہے، کوئی ہر سال پہنچ جاتا ہے، کوئی ربیع الاول میں پہنچ جاتا ہے، کوئی رمضان میں پہنچ جاتا ہے، کوئی حج میں پہنچ جاتا ہے اور اپنے آقا کے دربار کا دل کھول کے دیدار کرتا ہے۔ تو اعلیٰ حضرت یہ ہمیں سمجھا رہے ہیں اور فخر دلا رہے ہیں کہ معصوم کو تو عمر میں صرف ایک بار ہی باریابی کی اجازت ملتی ہے اس کو، اور آسی پڑے رہیں تو صلاح عمر بھر کی ہے، آسی پڑے رہیں تو عمر بھر آقا پالیں گے اسے، کیونکہ انہوں نے غلام کو کبھی بار نہیں سمجھا، بار نہ تھے حبیب کو پالتے ہی غریب کو، روئیں جو اب نصیب کو چین کہو گوائیں کیوں۔ تو آقا کا دربار تو وہ دربار ہے جہاں غلاموں کے لیے بھی کرم ہے، فرشتوں کے لیے بھی کرم ہے، انسان بھی پڑے رہتے ہیں، فرشتے بھی پڑے رہتے ہیں، اور ہر وقت 70,000 فرشتے حاضر رہتے ہیں۔ کیا بات ہے ہمارے آقا کی، اللہ تعالیٰ ان حسین زلفوں اور مبارک چہروں کا جلوہ ہمیں بھی دیکھنا نصیب فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ حصول ثواب کی خاطر بیان کے لیے کچھ اچھی نیتیں کر لیتے ہیں، میں بھی کرتا ہوں، آپ بھی نیت بڑھا لیں کہ اللہ کی رضا کے لیے ہم کچھ نیتیں کریں گے، انشاءاللہ اس سے بھی ثواب بڑھے گا۔ یاد رہے کہ مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے، اور جتنی نیتیں زیادہ ہوں گی اتنا ثواب بھی زیادہ ہوگا۔ ماشاءاللہ ایک کثیر تعداد عاشقان رسول کی یہاں بھی موجود ہے، اور مدنی چینل کے ذریعے لاکھوں لاکھ عاشقان رسول ہو سکتا ہے اس بیان میں شامل ہو۔ تو جب اللہ اور اس کے رسول کا ذکر سن رہے ہوں، بیان سن رہے ہوں، یا کوئی بھی نیک یا جائز کام کرنے لگے، اچھی نیتیں کرنے سے وہ کام آپ کے لیے ثواب کا کام بن جاتا ہے، عبادت بھی بن سکتا ہے۔ لہٰذا آئیے کچھ نیتیں بڑھا لیتے ہیں۔ نیت دل کے ارادے کا نام ہے، تو جو میں کہتا جاؤں آپ دل کے پختہ ارادے کے ساتھ ہو سکے تو انشاءاللہ وغیرہ کہتے رہیں۔ نگاہیں نیچی کیے خوب کان لگا کر بیان سنوں گا، ٹیک لگا کر بیٹھنے کے بجائے علم دین کی تعظیم کی خاطر جہاں تک ہو سکا دو زانوں بیٹھوں گا، ضرورتاً سمٹ سرک کر دوسروں کے لیے جگہ کشادہ کروں گا، دھکا وغیرہ لگا تو صبر کروں گا، گھرنے جھڑکنے الجھنے سے بچوں گا۔ صلو علی الحبیب اسکن اللہ توبو الی اللہ وغیرہ سن کر ثواب کمانے اور صدا لگانے والوں کی دلجوئی کے لیے بلند آواز سے جواب دوں گا۔ اجتماع کے بعد خود آگے بڑھ کر سلام و مصافحہ اور انفرادی کوشش وغیرہ کروں گا انشاءاللہ۔ اور بھی جو نیتیں حسب حال ہوں آپ کریں تو ثواب کا خزانہ ہاتھ آئے گا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مکہ مکرمہ ہو یا مدینہ طیبہ ہو، دونوں ہی انتہائی قابل احترام اور لائق تعظیم ہیں۔ ان کی عظمت، ان کی رفعت، ان کی شوکت ہماری زبانوں کے احاطے سے باہر ہے۔ اس کا اندازہ بھی ہم کیسے لگائیں کہ مدینے کی عظمت کیا ہے، مکے کی شان کیا ہے، ہم جیسا گناہگار کیا بیان کریں۔ مکے اور مدینے کو رب کریم نے جن ظاہری اور باطنی خوبیوں سے نوازا ہے وہ کسی اور شہر کے حصے میں نہ آ سکی، اور ایسا کیوں نہ ہو کہ مکے شریف میں مسلمانوں کی عقیدتوں کا مرکز بیت اللہ شریف موجود ہے، اور مدینہ منورہ میں سرور عالم
نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور برساتا مزار پر انوار موجود ہے۔ آج ہم انشاءاللہ کچھ کعبہ مشرفہ کی شان و عظمت اور حج کرنے کے کچھ فضائل اور برکتیں سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ یاد رکھیے کہ شہر محبوب یعنی مکہ مکرمہ میں فضیلت و برکت والے بہت سے مقامات بھی موجود ہیں، مگر ان سب میں کعبے کو ایک خاص مقام حاصل ہے، جو مسجد الحرام ہے، جو بیت اللہ شریف ہے، جو عین عمارت ہے جس کی طرف ہم منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ اس کی شان ہی نرالی ہے، اور قرآن مجید نے جس طرح قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کی حفاظت کا ذمہ رب کریم نے لیا ہے، اسی طرح کعبہ معظمہ کی حفاظت کا ذمہ بھی رب تعالی نے اپنے ذمہ کرم پر لے رکھا ہے۔ یعنی کوئی طاغوتی طاقت، کوئی شیطانی قوت نہ قرآن کو فنا کر سکتی ہے اور نہ کعبۃ اللہ کو مٹا سکتی ہے، کیونکہ خداوند کریم ان دونوں کا محافظ اور نگہبان ہے۔ حضرت سیدنا وہب بن منبہ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، تورات شریف میں ہے کہ اللہ پاک بروز قیامت اپنے 7 لاکھ مقرب فرشتوں کو بھیجے گا، جن میں سے ہر ایک کے ہاتھ میں سونے کی ایک زنجیر ہوگی۔ اللہ پاک فرمائے گا، جاؤ اور کعبے کو ان زنجیروں میں باندھ کر محشر کی طرف لاؤ۔ فرشتے جائیں گے اور اسے زنجیروں سے باندھ کر کھینچ کر لائیں گے۔ ایک فرشتہ پکارے گا، اے کعبہ چل، تو کعبہ مبارکہ کہے گا، میں نہیں چلوں گا جب تک میرا سوال پورا نہ ہو۔ فضائے آسمانی سے ایک فرشتہ پکارے گا، تو سوال کر، تو کعبہ بارگاہ الہی میں عرض کرے گا، اے اللہ پاک تو میرے پڑوس میں مدفون مومنین کے حق میں میری شفاعت قبول فرما۔ تو کعبہ شریف کی طرف آواز آئے گی کہ میں نے تیری درخواست قبول فرما لی۔ سیدنا وہب بن منبہ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، پھر مکہ مکرمہ میں دفن ہونے والے لوگوں کو زندہ کیا جائے گا، انہیں اٹھایا جائے گا، جن کے چہرے سفید ہوں گے، وہ سب احرام کی حالت میں کعبے کے گرد جمع ہو کر تلبیہ یعنی لبیک پڑھیں گے۔ پھر فرشتے کہیں گے، اے کعبہ چل، تو وہ کہے گا، میں نہیں چلوں گا جب تک میری درخواست قبول نہ ہو جائے۔ فضائے آسمانی سے ایک فرشتہ پکارے گا، تو مانگ تجھے دیا جائے گا۔ کعبہ شریف کہے گا، اے اللہ پاک تیرے گناہگار بندے جو اکٹھے ہو کر دور دور سے غبار آلود میرے پاس آئے، انہوں نے اپنے اہل و عیال اور احباب کو چھوڑا، انہوں نے فرما برداری اور زیارت کے شوق میں نکل کر تیرے حکم کے مطابق مناسک حج ادا کیے، حج کے ارکان وغیرہ ادا کیے۔ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ ان سب کے حق میں میری شفاعت قبول فرما، ان سب کو قیامت کی گھبراہٹ سے امان عطا فرما اور انہیں میرے گرد جمع کر دے۔ ایک فرشتہ ندا کرے گا، اے کعبہ ان میں ایسے لوگ بھی ہوں گے جنہوں نے تیرے طواف کے بعد گناہوں کا ارتکاب کیا ہوگا، ان پر اصرار کیا ہوگا اور اپنے اوپر جہنم واجب کر لیا ہوگا۔ کعبہ عرض کرے گا، اے اللہ پاک ان سب گناہگاروں کے حق میں بھی میری شفاعت قبول فرما لے جن پر جہنم واجب ہو چکا ہے۔ اللہ پاک فرمائے گا، میں نے ان کے حق میں تیری شفاعت قبول فرما لی۔ وہی فرشتہ ندا کرے گا جس نے کعبے کی زیارت کی تھی، وہ دیگر لوگوں سے الگ ہو جائے گا۔ وہی فرشتہ ندا کرے گا کہ جس نے کعبے کی زیارت کی تھی وہ دیگر لوگوں سے الگ ہو جائے۔ اللہ پاک ان سب کو کعبے کے گرد جمع کر دے گا۔ اب جس نے کعبے کی زیارت کی ہوگی وہ کعبے کے پاس حاضر ہو جائے گا، ان کے چہرے سفید ہوں گے اور وہ جہنم سے بے خوف ہو کر طواف کرتے ہوئے لبیک پڑھتے ہوئے چلیں گے۔ پھر فرشتہ کہے گا، اے کعبہ چل۔ کعبہ اس طرح تلبیہ کہے گا، لبیک اللہم لبیک والخیر کلہ بیدیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔
پھر فرشتے اس کو کھینچ کر میدان محشر تک لے آئیں گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کسی شاعر نے کہا نا، کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، اللہ اکبر اللہ اکبر، کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، اللہ اکبر اللہ اکبر، دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر، اللہ اکبر اللہ اکبر، دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر۔ حمد خدا سے تر ہے زبانیں، حمد خدا سے تر ہے زبانیں، کانوں میں رس گھولتی ہیں اذانیں، بس ایک صدا رہی ہے برابر، اللہ اکبر اللہ اکبر، بس ایک صدا آ رہی ہے برابر، اللہ۔ تصور میں کعبے کی رونقوں کو یاد کیجئے، ہو سکے تو طواف میں مشغول ہو جائیں تصور میں، اور کہیں کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، اللہ اکبر اللہ۔ دیکھا صفار مروہ بھی دیکھا، رب کے کرم کا جلوہ بھی دیکھا، دیکھا صفار مروہ بھی دیکھا، رب کے کرم کا جلوہ بھی دیکھا، دیکھا روائک سروں کا سمندر، اللہ اکبر اللہ اکبر، دیکھا روائک سروں کا سمندر، اللہ اکبر۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، دیکھا آپ نے، سنا آپ نے، اللہ پاک نے مکہ مکرمہ کو کیسی شان سے نوازا ہے، کیسی برکات اسے عطا فرمائی ہیں کہ جس جس خوش نصیب کی یہ سفارش کرے گا اللہ پاک ان سب کو اپنی رحمت سے معاف فرما دے گا، جس جس خوش نصیب کی یہ شفاعت کرے گا اسے جنت میں داخل فرما دے گا۔ لہٰذا ہمیں بھی چاہیے کہ ہم کعبے کی عظمت کو سمجھیں، اس سے خوب محبت کریں، اس کی اہمیت اور عظمت کو اپنے دل میں مزید اجاگر کریں۔ ہم دنیاوی الجھنوں میں گرفتار رہنے کے بجائے حرمین طیبین کی حاضری کے لیے اے کاش کوششیں جاری رکھیں، اس کے لیے اللہ پاک کی بارگاہ میں دعائیں کریں، والدین اور اللہ پاک کے مقبول بندوں کی بارگاہ میں حاضر ہو کر ان سے کعبے کی حاضری کی دعائیں کروائیں، اس امید پر کہ کبھی تو باب کرم کھلے گا، کبھی تو ہمارا بھی بلاوا آئے گا، کبھی تو ہم بھی کعبے کے گرد گھومیں گے، کبھی تو ہم بھی زمزم پیئیں گے، کبھی تو ہم بھی لبیک کہیں گے، کبھی تو ہم بھی صفا مروہ کے گرد دوڑیں گے، کبھی تو ہم بھی حلق کرائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ کی رحمت سے کوئی بعید نہیں ہے، اللہ پاک جب چاہے اسباب بھی وہی عطا فرما دیتا ہے، وہی کرم کرتا ہے، وہی بلاتا ہے، اور جب آقا بلاتے ہیں خود ہی انتظام ہو جاتا ہے۔ امیر علیہ سنت دعا کرتے ہیں نا، اللہ کوئی حج کا سبب اب تو بنا دے،
اللہ کوئی حج کا سبب اب تو بنا دے، جلوہ مجھے پھر گنبد خضرا کا دکھا دے، اللہ جلوہ مجھے پھر گنبد خضرا کا دکھا دے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مکہ شریف میں واقع بیت اللہ شریف وہ مقدس مقام ہے جس کی تعریف و توصیف اللہ پاک نے خود قرآن پاک میں بیان فرمائی۔ چنانچہ چوتھا پارہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 96 میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ ترجمہ کنز ایمان، بے شک سب میں پہلا گھر جو لوگوں کی عبادت کے لیے مقرر ہوا وہ ہے جو مکے میں ہے، برکت والا اور سارے جہان کا رہنما۔ صدر الافاضل مفتی نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ تعالی علیہ اس آیت کے تحت فرماتے ہیں کہ اس میں بتایا گیا کہ سب سے پہلا مکان جس کو اللہ پاک نے اطاعت اور عبادت کے لیے مقرر کیا، نماز کا قبلہ، حج اور طواف کا مقام بنایا، جس میں نیکیوں کے ثواب زیادہ ہوتے ہیں، وہ کعبہ معظمہ ہے جو شہر مکہ میں واقع ہے۔ تفسیر صراط الجنان میں کعبہ شریف کی کچھ خصوصیات کچھ یوں بیان ہوئی ہیں کہ کعبہ شریف سب سے پہلی عبادت گاہ ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اس کی طرف نماز پڑھی۔ کعبہ تمام لوگوں کی عبادت کے لیے بنایا گیا، جبکہ بیت المقدس مخصوص وقت میں خاص لوگوں کا قبلہ رہا۔ کعبہ شریف مکہ معظمہ میں واقع ہے جہاں ایک نیکی کا ثواب 1,00,000 کے برابر ہے۔ اسی طرح کعبہ شریف کا حج فرض کیا گیا۔ حج ہمیشہ صرف کعبے کا ہوا، بیت المقدس قبلہ ضرور رہا ہے لیکن کبھی اس کا حج نہیں ہوا۔ کعبہ شریف کو امن کا مقام قرار دیا گیا۔ کعبہ شریف میں بہت سی نشانیاں اللہ پاک کی رکھی گئیں جن میں ایک مقام ابراہیم بھی ہے۔ پرندے کعبہ شریف کے اوپر نہیں بیٹھتے اور اس کے اوپر سے پرواز نہیں کرتے، بلکہ پرواز کرتے ہوئے آتے ہیں تو ادھر ادھر ہٹ جاتے ہیں۔ جو پرندے بیمار ہو جاتے ہیں وہ اپنا علاج یہ کرتے ہیں کہ ہوائے کعبہ میں ہو کر گزر جائیں، اسی سے انہیں شفا حاصل ہو جاتی ہے۔ وحشی جانور بھی ایک دوسرے کو حرم کی حدود میں ایذا نہیں دیتے، حتیٰ کہ اس سرزمین میں کتے ہرن کے شکار کے لیے نہیں دوڑتے اور وہاں شکار نہیں کرتے۔ لوگوں کے دل کعبہ معظمہ کی طرف کھنچتے ہیں اور اس کی طرف نظر کرنے سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ ہر شب جمعہ کو ارواح اولیاء اس کے گرد حاضر ہوتی ہیں اور جو کوئی کعبہ مشرفہ کی بے حرمتی اور بے ادبی کا ارادہ کرتا ہے وہ برباد ہو کر رہ جاتا ہے۔ امیر علیہ سنت نے بڑے پیارے انداز میں ایک شعر تحریر فرمایا ہے، آپ لکھتے ہیں، رات دن رحمت برستی ہے جہاں پر جھوم کر، رات دن رحمت برستی ہے جہاں پر جھوم کر، ان طواف کعبہ کے رنگی نظاروں کو سلام، اور ان طواف کعبہ کے رنگی نظاروں کو سلام، ان طواف کعبہ کے رنگی نظاروں کو سلام۔ مکہ مکرمہ کی یہ چند فضیلتیں، یہ کچھ خصوصیات ہم نے سماعت کی۔ اسی طرح اور بھی اس کی خصوصیات ہیں کہ یہ وہ شہر ہے کہ جس شہر کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے
اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت کے لیے چن لیا. اللہ پاک نے اپنے حبیب لبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت کے لیے اس شہر کو مخصوص فرمایا اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہیں پر پیدا ہوئے. اور اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں اس شہر کی قسم یاد فرماتا ہے اور اللہ فرماتا ہے لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد. مجھے اس شہر کی قسم کہ اے محبوب تم اس شہر میں تشریف فرما ہو. تفسیر صراط الجنان میں لکھا ہے گویا کہ ارشاد فرمایا کہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ کو یہ عظمت آپ کے وہاں تشریف فرما ہونے کی وجہ سے حاصل ہوئی ہے. علامہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں علماء اکرام نے فرمایا کہ اللہ پاک نے اپنی کتاب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ اور کسی نبی کی رسالت کی قسم یاد نہ فرمائی اور سورہ مبارکہ لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی انتہائی تعظیم و تکریم کا بیان ہے کیونکہ اللہ پاک نے قسم کو اس شہر سے جس کا نام بلد حرام اور بلد امین ہے مقید فرمایا ہے. اور جب سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مبارک شہر میں نزول اجلال فرمایا تب سے اللہ پاک کے نزدیک وہ شہر معزز و مکرم ہو گیا. اور اسی مقام سے یہ مثال مشہور ہوئی ہے کہ شرف المکان بالمکین یعنی مکان کی عزت اس میں رہنے والے کی عزت کی وجہ سے ہوتی ہے. مزید فرماتے ہیں کہ اللہ کریم کا اپنی ذات و صفات کے علاوہ کسی اور چیز کی قسم یاد فرمانا اس چیز کا شرف اور اس کی فضیلت کو ظاہر کرنے کے لیے اور دیگر اشیاء کے مقابلے میں اس چیز کو ممتاز کرنے کے لیے ہوا کرتا ہے تاکہ لوگ جان سکیں کہ یہ چیز انتہائی عظمت اور شرافت والی ہے. اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ کیا خوب فرماتے ہیں سبحان اللہ. وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا کہ کلام مجید نے کھائی شاہ تیرے شہر و کلام و بقا کی قسم کہ کلام مجید نے کھائی شاہ تیرے شہر و کلام و بقا کی قسم. اللہ پاک کے کلام میں 3 قسمیں مشہور ہیں. ایک قسم ہے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کی قسم عمر پاک کی قسم اور ایک قسم ہے جو پیارے آقا کے کلام کی قسم ہے آپ کی گفتگو کی قسم ہے اور ایک قسم ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر پاک کی قسم لا اقسم بہذا البلد. اور یہی وہ شہر ہے جہاں کی گلیوں میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گھوما کرتے تھے پھرا کرتے تھے اور یہ گلیاں آپ کے قدموں کے بوسے لیتی ہوں گی. یہی وہ شہر ہے جہاں کی ہواؤں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سانسوں کو چوما ہے. یہی وہ شہر ہے جہاں کی گلی کوچوں میں آپ کے پسینہ خوشبودار کی خوشبوئیں پھیلی ہیں. یہی وہ شہر ہے جہاں کے خوش نصیب درخت اور پتھر آپ کی زیارت کرتے ہوں گے. یہی وہ شہر ہے جہاں آپ نے اپنے مبارک بچپن اور جوانی کے خوبصورت لمحات گزارے ہیں. یہی وہ شہر ہے جہاں آپ نے اعلان نبوت فرمایا. یہی وہ شہر ہے جہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبلیغ اسلام کا آغاز فرمایا. اس لیے ہمیں چاہیے کہ اس مبارک شہر اور اس میں واقع بیت اللہ کی محبت کو اپنے دل میں بڑھائیں اور جب مقدر یاوری کرے اور اس شہر میں جانا نصیب ہو تو اس کا خوب ادب اور اکرام کریں اور ہر طرح کی بے ادبی سے بچیں. آئیے خانہ کعبہ کے کچھ آداب بھی سنتے ہیں. ہمیں چاہیے کہ ہم کعبۃ اللہ شریف کی طرف پاؤں نہ پھیلائیں, اس کی طرف تھوک نہ پھینکیں معاذ اللہ, اس کی طرف منہ کر کے کلی نہ کریں,
اس کی طرف پیٹ کرنے سے بچیں، کعبے کی بے حرمتی نہ کریں، اس کے بارے میں برے الفاظ زبان سے نہ نکالیں، الغرض ہر طرح کی بے ادبی سے بچیں، اس سے خوب محبت کریں۔ اگر ہم ان باتوں پر عمل کرنے میں کامیاب ہو گئے تو انشاءاللہ ہمیں خوب خوب رحمتیں اور برکتیں نصیب ہوں گی۔ ابتداء اسلام میں قبلہ بیت المقدس تھا، چنانچہ مسلمان بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز ادا کرتے تھے، پھر بعد میں قبلہ بیت اللہ شریف کو قرار دیا گیا۔ اس کا کیا پس منظر ہے یہ بھی سماعت فرمائیے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ پارہ نمبر 2 سورہ بقرہ کی آیت نمبر 144 میں ارشاد فرماتا ہے، قد نرا تقلب وجہک فی السماء، ترجمہ کنز الایمان، ہم دیکھ رہے ہیں بار بار تمہارا آسمان کی طرف منہ کرنا۔ جب حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو انہیں بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک کے حکم کی پیروی کرتے ہوئے اسی طرف منہ کر کے نماز ادا فرماتے۔ البتہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک دل کی خواہش یہ تھی کہ خانہ کعبہ کو مسلمانوں کا قبلہ بنا دیا جائے۔ اس کی وجہ یہ نہیں تھی کہ بیت المقدس کو قبلہ بنایا جانا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ناپسند تھا، بلکہ اس کی وجہ یہ تھی کہ خانہ کعبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے علاوہ کثیر انبیاء علیہم السلام کا قبلہ تھا، اور ایک وجہ یہ تھی کہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کی وجہ سے یہودی فخر و غرور میں مبتلا ہو گئے اور یوں کہنے لگے کہ مسلمان ہمارے دین کی مخالفت کرتے ہیں لیکن نماز ہمارے قبلے کی طرف منہ کر کے پڑھتے ہیں۔ چنانچہ ایک دن نماز کی حالت میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس امید میں کہ اللہ تعالیٰ کوئی حکم نازل فرما دے بار بار آسمان کی طرف دیکھ رہے تھے، شاید قبلے کی تبدیلی کا حکم آ جائے، شاید قبلے کی تبدیلی کا حکم آ جائے۔ آپ کے دل میں یہ تمنا تھی اور نگاہوں میں آسمان کی طرف دیکھنا تھا۔ دوران نماز ہی اللہ تبارک و تعالی نے آیات بینات کا نزول فرما دیا، جس میں حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا کو اللہ پاک نے اپنی رضا قرار دیتے ہوئے اور آپ کے چہرہ انور کے حسین انداز کو قرآن میں بیان کرتے ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش اور خوشی کے مطابق خانہ کعبہ کو قبلہ بنا دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز ہی میں خانہ کعبہ کی طرف پھر گئے، یو ٹرن ہو گئے، پورے کے پورے پھر گئے۔ مسلمانوں نے بھی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اسی طرف رخ کیا اور ظہر کی 2 رکعتیں بیت المقدس کی طرف ادا ہوئیں اور 2 رکعتیں خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے ادا کی گئیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ قبلے کی تبدیلی کی ایک حکمت یہ بھی بیان ہوئی کہ اس سے مومن و کافر میں فرق ہو جائے کہ کون حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حکم پر قبلہ تبدیل کرتا ہے اور کون معاذ اللہ آپ کی نافرمانی کرتا ہے۔ قبلے کی تبدیلی سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ اللہ پاک کو اپنے حبیب دکھی دلوں کے طبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا، آپ کی خوشنودی بہت پسند ہے۔ اللہ پاک اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت کو پورا فرماتا ہے۔ امام فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، بے شک اللہ پاک نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے اپنی عبادت کا قبلہ تبدیل فرما دیا، اور اس آیت میں یوں نہیں فرمایا کہ ہم تمہیں اس قبلے کی طرف پھیر دیں گے جس میں میری رضا ہے، بلکہ یوں ارشاد فرمایا ہم تمہیں اس قبلے کی طرف پھیر دیں گے جس میں تمہاری رضا ہے، جس میں تمہاری خوشی ہے۔ تو گویا یہ ارشاد فرمایا کہ اے حبیب ہر کوئی میری رضا کا طلبگار ہے اور میں دونوں جہاں میں تیری رضا چاہتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اور سرکار اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ کا قلم اس مقام پر کیسے پیچھے رہ سکتا تھا؟ آپ کیسے یہاں پر کچھ نہ کہہ سکتے تھے؟ آپ نے لکھا، زہے عزت و اعتلاء محمد
کہ ہے عرش حق زیر پائے محمد، مکا عرش ان کا فلک فرش ان کا، ملک خادمان سرائے محمد، خدا ان کو کس پیار سے دیکھتا ہے جو آنکھیں ہیں محو لقائے محمد، دم نزع جاری ہو میری زبان پر محمد محمد خدائے محمد، عصائے کلیم اشتہائے غضب تھا گروہ کا سہارا عصائے محمد۔ اور پھر آخر میں عرض کرتے ہیں خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کیا بات ہے، عرش الہی محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرش بن گیا۔ میرے آقا اس سے بھی آگے چلے گئے، زہے عزت و اطلاع محمد کہ ہے عرش حق زیر پائے محمد۔ پیارے آقا کے پاؤں کے نیچے ہے عرش اور آقا اس سے بھی اوپر، سبحان اللہ۔ پیارے آقا کی کیا شان ہے، اور یہ وہی آقا ہیں کہ جن کی رضا اللہ تبارک و تعالی پسند فرماتا ہے، اور اسی آقا کے صدقے میں کعبہ کعبہ بنا، مدینہ مدینہ بنا، اور کعبے کو عظمتیں ملی تو حضور کے صدقے میں، اور مدینے کو عظمتیں ملی تو اسی آقا کے صدقے میں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ الحمدللہ ہم نے کچھ بیت اللہ شریف کی عظمتوں اور اس کی خصوصیات کو سننے کی سعادت حاصل کی، کچھ حج کے حوالے سے بھی سماعت کرتے ہیں۔ حج کا فریضہ بھی عنقریب انشاءاللہ لاکھوں لاکھ عاشقان رسول ادا کرنے کی سعادت پائیں گے، اور ہر رنگ، ہر نسل، ہر قوم، ہر وطن سے یہ صدا چند دنوں میں سنائی دینے لگے گی۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ یہ صدا ہر طرف سے آ رہی ہوگی، کالا ہو گورا ہو، چھوٹا ہو بڑا ہو، امیر ہو غریب ہو، سارے فرق مٹ جائیں گے، سب کی زبان پر ایک صدا ہوگی، ایک ہی طرح کا لباس ہوگا، ایک ہی طرح کا انداز ہوگا، کندھے سے کندھا ٹکراتے ہوئے، بڑے چھوٹے کا امتیاز مٹاتے ہوئے طواف ہو رہا ہوگا، سعی ہو رہی ہوگی، وقوف ہو رہا ہوگا، سبحان اللہ۔ حج جو ہے یہ ارکان اسلام کا ایک بنیادی رکن ہے اور اہم عبادت ہے۔ اللہ پاک نے صاحب استطاعت پر اسے چند شرائط کے ساتھ فرض فرمایا ہے، اور یاد رہے کہ جو حج فرض ہونے کے باوجود اس کی ادائیگی میں کوتاہی کرے وہ سخت گناہگار اور جہنم کا حقدار ہے۔ اللہ پاک سورہ آل عمران کی آیت نمبر 97 میں ارشاد فرماتا ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔ ترجمہ کنز الایمان، اور اللہ کے لیے لوگوں پر اس گھر کا حج کرنا ہے جو اس تک چل سکے، اور جو منکر ہو تو اللہ سارے جہان سے بے پرواہ ہے۔ حج بہت بڑی نعمت ہے۔ حج کی سعادت پانے والے اللہ پاک کی خصوصی کرم نوازیوں میں ہوتے ہیں۔ وہ پاک پروردگار حج کرنے والوں کو حج کے بدلے ایسے عظیم الشان انعامات سے نوازتا ہے جن کے متعلق سن کر مسلمانوں کے دلوں میں بھی ان مقدس مقامات کی زیارت کا شوق و ذوق مزید مچلنے لگتا ہے۔ چنانچہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو حج کے ارادے سے نکلا پھر مر گیا تو اللہ پاک اس کے لیے قیامت تک حج کرنے والے کا ثواب لکھ دے گا، اور جو عمرے کے ارادے سے نکلا پھر مر گیا تو اللہ اس کے لیے قیامت تک عمرہ کرنے والے کا ثواب لکھ دے گا۔ ایک اور حدیث پاک میں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم کسی حاجی سے ملاقات کرو تو اس سے سلام و مصافحہ کرو اور اس سے کہو کہ وہ اپنے گھر میں داخل ہونے سے پہلے تمہارے لیے مغفرت کی دعا کرے کیونکہ اس کی مغفرت ہو چکی ہے۔
سبحان اللہ. ایک اور حدیث پاک میں ارشاد فرمایا حج کیا کرو کیونکہ حج گناہوں کو اس طرح دھو دیتا ہے جیسے پانی میل کو دھو دیتا ہے. ایک اور حدیث پاک میں ارشاد فرمایا حاجی اپنے گھر والوں میں سے 400 مسلمانوں کی شفاعت کرے گا اور گناہوں سے ایسا نکل جائے گا جیسے اس دن تھا جس دن اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا تھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا بات ہے. حج کی بات کرتے ہیں تو شہنشاہ سخن مولانا حسن رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ کے وہ اشعار یاد آتے ہیں. آپ لکھتے ہیں حضور کعبہ حاضر ہے حرم کی خاک پر سر ہے بڑی سرکار میں پہنچے بڑی سرکار میں پہنچے مقدر یاوری پر ہے حضور کعبہ حاضر ہیں نہ ہم آنے کے لائق تھے نہ منہ قابل دکھانے کے مگر ان کا کرم ذرہ نوازو بندہ پرور ہے مگر ان کا کرم ذرہ نوازو بندہ پرور ہے حضور کعبہ حاضر ہیں. الحمدللہ حج کرنے والے حضور کعبہ حاضر ہوں گے گناہوں کی بخشش پائیں گے مغفرت کے پروانے لیں گے 400 مسلمانوں کی شفاعت کا اختیار ان خوش نصیبوں کو ملے گا. آج دنیا میں کوئی کسی کی سفارش کرے اور کسی کی سفارش چلتی ہو اس کی کیسی ویلیو ہوتی ہے. جس کی قیامت کے دن سفارش چلنے لگے 400 لوگوں کی شفاعت کر دے جو اس کی کیسی ویلیو ہوگی اس کی کیسی طاقت ہوگی. سبحان اللہ. یقیناً حج کی سعادت پانے والا رب کی رضا حاصل کرنے کی کوشش میں لگا رہتا ہے. حج کی سعادت پانے والا رحمتوں اور برکتوں کے سائے میں ہوتا ہے اللہ پاک کی امان میں ہوتا ہے اپنی نیکیوں میں خوب اضافہ کرواتا ہے شیطان کے چنگل سے نکل جاتا ہے اپنے گناہوں کی بخشش کا سامان کرواتا ہے رحمت الہی میں گویا غوطے لگاتا ہے کعبہ شریف کے پرنور نظاروں سے آنکھیں ٹھنڈی کرتا ہے قدم قدم پر نیک بندوں کی یادیں تازہ کرتا ہے اللہ پاک کے نیک بندوں کے رستوں پر چلتا ہے. الغرض حج کی سعادت پانے والا دنیا و آخرت کی بھلائیوں کا مستحق ہو جاتا ہے. یاد رہے حج اسی طرح ادا کرنا کہلائے گا جس طرح کرنے کا حکم ہے. حج کے مسائل سیکھنے ہوں گے اور ذوق و شوق کے ساتھ یہ سفر کرنا ہوگا اور دن رات فسق اور گناہوں سے پاک رہنا ہوگا. اللہ پاک ہمیں بھی بار بار حج کی سعادت عطا فرمائے. یوں تو حج میں بہت سے کام کیے جاتے ہیں ان میں سے ایک طواف خانہ کعبہ بھی ہے. شہنشاہ سخن لکھتے ہیں نا تصدق ہو رہے ہیں لاکھوں بندے گرد پھر پھر کر تصدق ہو رہے ہیں لاکھوں بندے گرد پھر پھر کر طواف خانہ کعبہ عجب دلچسپ منظر ہے. کیسا منظر ہے ہر وقت ہو رہا ہے کبھی بھی نہیں رکتا یہ طواف کا منظر. اور یہ طواف کرنے والے یہ جو 7 پھیرے کرتے ہیں ان کی کیا فضیلتیں ہیں. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے گن کر طواف کے 7 پھیرے کیے پھر 2 رکعتیں ادا کی تو یہ ایک غلام آزاد کرنے کے برابر ہے. اور طواف کرتے ہوئے آدمی کے ہر قدم کے بدلے اس کے لیے 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں 10 گناہ مٹا دیے جاتے ہیں اور 10 درجات بلند کر دیے جاتے ہیں. ایک اور حدیث پاک میں ارشاد فرمایا جو بیت اللہ کے طواف کے 7 پھیرے کرے اور اس میں کوئی بیہودہ بات نہ کرے تو یہ ایک غلام آزاد کرنے کے برابر ہے.
ہر برس کاش آ کے مکے میں مولا، ہر برس کاش آ کے مکے میں لطف اٹھاؤں طواف کا یا رب، لطف اٹھاؤں طواف کا یا رب۔ اللہ پاک ہم سب کو حج کی سعادت عطا فرمائے، کعبہ مشرفہ کی زیارت عطا فرمائے، اور بار بار ہم دیدار گنبد خضرا سے مستفیض ہوں، دیدار کعبہ سے مستفیض ہوں۔ اے کاش پیارے محبوب کے نواسوں کے صدقے ہمیں پھر سے حج کی سعادتیں مل جائیں، جو کبھی نہیں گئے انہیں جلد حج کی سعادت مل جائے۔ کاش اسی سال ہم سب کو میٹھے مرشد کے ساتھ چل مدینہ کی سعادت مل جائے۔ حج مقبول کی یہ نشانی بھی یاد رکھیے کہ حج کے قبول ہونے کی یہ نشانی ہے کہ حاجی پہلے سے اچھا ہو کر آئے، حاجی پہلے سے اچھا ہو کر آئے، گناہوں کی عادتیں چھوڑ کر آئے، گناہوں کی عادتیں نکال کر آئے۔ تو یہ بھی نیت کر لیں جو خوش نصیب حج پر جا رہے ہیں، یا جن کی نیت ہے، ظاہر سبھی کی امید ہے کہ نیت تو ہوگی، جب آقا نے بلایا، جب رب نے کرم فرمایا تو انشاءاللہ پہنچ جائیں گے۔ تو جب حج کریں گے انشاءاللہ اس کے بعد بھی بالکل گناہوں کو چھوڑ دیں گے، اور اس کے بعد بھی گناہ نہیں کرنے، اور حج کا بلاوا مل جائے۔ کاش اس کے لیے ابھی سے گناہوں کو چھوڑ دیں، ابھی سے گناہوں کا سلسلہ ختم کر دیں۔ کیا پتا کسی کے گناہوں کی چھوڑنے کی نیت اللہ پاک کو پسند آ جائے، اور وہ نیت جو ہے اس کے حج کے بلاوے کا سبب بن جائے۔ تو تمام عاشقان رسول مدنی چینل کے ناظرین نیت کریں کہ انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے گناہوں سے بچتے ہوئے سنتوں کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریں گے۔ الحمدللہ یہ دعوت اسلامی کا مہکا مدنی ماحول ہے، جس میں رہ کر ہمیں محبت مکہ، محبت کعبہ ملتی ہے، عظمت مدینہ سننے کو ملتی ہے، مدینے کی یاد میں دیوانگی کیسی ہونی چاہیے یہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں دیکھنے کو ملتی ہے۔ الحمدللہ اللہ تعالی ہمیں عشق مدینہ سے بھرپور سینہ عطا فرمائے، اور مدینے کا سچا دیوانہ وہ ہے جو مدینے والے کی سنتوں پر بھی عمل کرتا ہو۔ مدینے والے کی سنتیں بہت ضروری ہیں۔ آئیے شیخ طریقت امیر اہل سنت مولانا الیاس قادری صاحب دامت برکاتہ العالیہ کے رسالے 101 مدنی پھول سے ناخن کاٹنے کے متعلق چند مدنی پھول سنتے ہیں۔ جمعے کے دن ناخن کاٹنا مستحب ہے، اگر زیادہ بڑھ گئے ہوں تو جمعے کا انتظار نہ کیجیے۔ صدر الشریعہ مفتی امجد علی اعظمی رحمت اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں، جو جمعے کے دن ناخن ترشوائے یعنی کاٹے، اللہ پاک اس کو دوسرے جمعے تک بلاؤں سے محفوظ رکھے گا، اور 3 دن زائد یعنی 10 دن تک اسے بلاؤں سے حفاظت حاصل ہوگی۔ ہاتھوں کے ناخن کاٹنے کے منقول طریقے کا خلاصہ پیش خدمت ہے۔ پہلے سیدھے ہاتھ کی شہادت کی انگلی سے شروع کر کے ترتیب وار چھنگلیاں یعنی چھوٹی انگلی سمیت ناخن کاٹے جائیں، مگر انگوٹھا چھوڑ دیجئے۔ اب الٹے ہاتھ کی چھنگلیاں یعنی چھوٹی انگلی سے شروع کر کے انگوٹھے تک ناخن کاٹ لیجئے، آخر میں سیدھے ہاتھ کا انگوٹھا اس کے ناخن کو کاٹ، یعنی اس طرح سے دعا میں جس طرح ہاتھ اٹھاتے ہیں صرف اس انگوٹھے کو چھوڑ دیجئے، باقی یہ 9 انگلیاں اسی ترتیب سے کاٹ لیجئے، آخر میں سیدھے ہاتھ کا انگوٹھا اس کے ناخن کو کاٹنا ہے۔ دانت سے ناخن کاٹنا مکروہ ہے، اس سے کوڑ یعنی برس کے مرض کا اندیشہ ہے۔ ناخن کاٹنے کے بعد ہو سکے تو ان کو دفن کر دیجئے، اگر پھینک دیں تو بھی کوئی حرج نہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہمیں سنتوں کا مخلص مبلغ بنائے۔ آج جیسے الحمدللہ مکہ مکرمہ کی عظمتیں اور کچھ فضیلتیں سننے کی سعادت پائی، انشاءاللہ اگلے جمعرات ہفتہ وار اجتماع کے بیان کا موضوع انشاءاللہ ہوگا محبت مدینہ۔ مدینے کی بات سنتے ہی صدا نکلتی ہے سبحان اللہ، یہی ہے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی بہار۔ مدینے کا نام آتا ہے تو ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چلنے لگتی ہے۔ الحمدللہ اگلے جمعرات ہفتہ وار اجتماع میں بھی ضرور اول تاخیر شرکت کی نیت فرما لیں، انشاءاللہ محبت مدینہ کے موضوع پر بیان ہوگا۔ دعوت اسلامی کے ہفتہ وار سنتوں بر اجتماع میں پڑھے جانے والے 6 درود پاک اور 2 دعائیں
ان کے معمول کو آئیے پورا کرتے ہیں۔ بزرگوں نے فرمایا کہ جو شخص ہر شب جمعہ یعنی جمعہ اور جمعرات کی درمیانی رات جیسے آج کی رات ہے، اس درود شریف کو پابندی سے کم از کم ایک بار پڑھے گا، موت کے وقت سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کرے گا، اور قبر میں داخل ہوتے وقت بھی یہاں تک کہ وہ دیکھے گا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے قبر میں اپنے رحمت بھرے ہاتھوں سے اتار رہے ہیں۔ آپ بھی مل کر پڑھ لیجئے، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الامی الحبیب العالی القدر العظیم الجاہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص یہ درود پاک پڑھے اگر کھڑا تھا تو بیٹھنے سے پہلے اور بیٹھا تھا تو کھڑے ہونے سے پہلے اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ آپ بھی پڑھ لیجئے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وسلم۔ جو یہ درود پاک پڑھتا ہے اس پر رحمت کے 70 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ آپ بھی پڑھ لیجئے، صلی اللہ علی محمد۔ حضرت احمد ساوی رحمت اللہ تعالی علیہ بعض بزرگوں سے نقل کرتے ہیں، اس درود شریف کو ایک بار پڑھنے سے 6 لاکھ درود شریف پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ آپ بھی پڑھ لیجئے، اللہم صلی علی سیدنا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاة دائمة بدوام ملک اللہ۔ ایک دن ایک شخص آیا تو حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے اپنے اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے درمیان بٹھا لیا۔ اس سے صحابہ اکرام کو تعجب ہوا کہ یہ کون ذی مرتبہ ہے۔ جب وہ چلا گیا تو سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ جب مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو یوں پڑھتا ہے۔ آئیے آپ بھی پڑھیے، اللہم صلی علی محمد کما تحب وترضى لہ۔ شافع امم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان معظم ہے، جو شخص یوں درود پاک پڑھے اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو جاتی ہے۔ آپ بھی پڑھیے، اللہم صلی علی محمد وانزلہ المقعد المقرب عندک یوم القیامہ۔ اب 2 دعائیں پڑھیں گے۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما نے سے روایت ہے، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کو پڑھنے والے کے لیے 70 فرشتے 1000 دن تک نیکیاں لکھتے ہیں۔ آپ بھی پڑھ لیجئے، جزا اللہ عنا محمدا ما هو اہل۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس نے اس دعا کو 3 مرتبہ پڑھا تو گویا اس نے شب قدر حاصل کر لی۔ آپ بھی پڑھ لیجئے، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم۔ انشاءاللہ عز و جل آنے والے بدھ سے مدنی چینل کا مایا ناز سلسلہ جو حجاج کرام کے لیے خاص طور پر ہوا کرتا ہے، احکام حج، جس میں مفتی
علی اصغر اتاری دامت برکاتہم العالیہ خاص طور پر مسائل وغیرہ بیان فرماتے ہیں، سوالات کے جوابات بھی دیتے ہیں. آنے والی بدھ سے انشاءاللہ، آنے والی بدھ اور جمعرات، اور اس طرح نیکسٹ 3 ویک میں، اگلے 3 ہفتوں تک یہ بدھ اور جمعرات کم و بیش رات 9:30 بجے کے آس پاس سلسلہ احکام حج آپ ملاحظہ کر سکیں گے. حاجیوں کے لیے بھی اور اس کے علاوہ تمام عاشقان رسول کے لیے بڑا ہی مفید یہ سلسلہ ہوگا. اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. فیضان مدنی مذاکرہ، فیضان مدنی مذاکرہ، فیضان مدنی مذاکرہ. پیارے اسلامی بھائیوں، آج جمعرات ہے. آنے والے ہفتے رات تقریباً 9:45 بجے مدنی چینل پر براہ راست ہفتہ وار مدنی مذاکرہ ہوگا، جس میں شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس اتار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ سوالات کے جوابات عنایت فرمائیں گے انشاءاللہ عز و جل. تمام ہی عاشقان رسول اپنے ڈویژن و علاقے اور شخصیات کے گھروں میں ہونے والے اجتماعی مدنی مذاکرے میں خود بھی اول تا آخر شرکت کی سعادت حاصل کریں اور دوسرے اسلامی بھائیوں کو بھی اس کی دعوت دے کر ترغیب دلا کر ساتھ لانے کی کوشش فرمائیں. یاد رہے، دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی میں نماز عشاء کا وقت 9:15 بجے ہے. دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی میں عشاء کی جماعت کا وقت 9:15 بجے ہے. الحمدللہ عز و جل ہفتہ وار مدنی مذاکرے میں امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کسی ایک مدنی رسالے کے مطالعے کی ترغیب بھی ارشاد فرماتے ہیں، اور مطالعہ کرنے والے خوش نصیب اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں کی کارکردگی بھی امیر اہل سنت کی خدمت میں پیش کی جاتی ہے. نیز آپ مطالعہ کرنے والے خوش نصیب اسلامی بھائیوں اسلامی بہنوں کو اپنی دعاؤں سے نوازنے کے ساتھ ساتھ قیمتی مدنی پھول بھی عطا فرماتے ہیں. آنے والے ہفتے کے مدنی مذاکرے میں اس رسالے تذکرہ جانشین امیر اہل سنت، تذکرہ جانشین امیر اہل سنت کے مطالعے کی ترغیب ارشاد فرمائی جائے گی. تمام عاشقان رسول اس رسالے کو پیشگی حاصل کر لیں اور اس کا مطالعہ کر کے امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے دل کی دعائیں لیں. اس کا ہدیہ 12 روپے ہے. امیر اہل سنت کا ایک رسالہ غفلت کے نام سے بھی شائع ہوا ہے. اس رسالے میں غفلت کے اسباب کیا ہیں، کیا بیماری بھی موت کا پیغام ہے، آنکھوں میں پگھلا ہوا سیسا، اسی طرح کون کس سے پردہ کرے، ندامت ہو تو ایسی ہو، ان موضوعات پر اس میں بیان موجود ہے. اس کا بڑے سائز میں ہدیہ 11 روپے جبکہ چھوٹے سائز میں 5 روپے رکھا گیا ہے. امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی مایہ ناز تصنیف عاشقان رسول کی 130 حکایات. اس کتاب میں کیا ہے سنیے. مشہور عاشق رسول امام مالک علیہ رحمہ کی 12 حکایات، مدینے میں مرنے کی فضیلت، حاجیوں کی 42 حکایات، دعا قبول نہ ہونے کی حکمتیں، علماء اہل سنت کی 17 حکایات 17 حکایات، اسی طرح مکہ المکرمہ کی 19 خصوصیات 19 خصوصیات اس میں بیان کی گئی ہیں. کعبے کے بارے میں دلچسپ معلومات، اسی طرح حجر اسود کی 6 خصوصیات، مکہ مکرمہ کے 10 نام، اسی طرح مدینے کے 12 نام اور بہت کچھ. اس کا ہدیہ 155 روپے 155 روپیز میں مکتبۃ المدینہ سے حاصل کریں. اسی طرح مکتبۃ المدینہ سے کتاب شائع ہوئی ہے بہشت کی کنجیاں. اس کتاب میں کیا ہے آئیے سنیے. جنت کیا ہے اور کہاں ہے، جنت کے باغات، جنت کے چشمے اور بازار کیسے ہوں گے، جنت میں لے جانے والے چند اعمال کی معلومات، اسی طرح جنت کے درختوں کے پتوں پر کیا لکھا ہوگا، بیٹیوں کی پرورش کے فضائل. یہ بھی مکتبۃ المدینہ سے 75 روپے ہدیہ پر طلب کیجئے. یاد رہے جو قیمتیں بیان کی گئی ہیں یہ صرف پاکستان کے لیے ہیں.
الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کے شعبہ جامعۃ المدینہ للبنین یعنی اسلامی بھائیوں کے لیے اور جامعۃ المدینہ للبنات اسلامی بہنوں کے لیے علم دین کی شمع فروزہ کرنے میں شب و روز مصروف عمل ہے۔ جامعۃ المدینہ میں امیر اہل سنت کے عطا کردہ مدنی پھولوں کی روشنی میں طلباء کرام و طالبات کو علم دین کے نور سے منور کرنے کے ساتھ ساتھ تنظیمی و اخلاقی تربیت بھی دی جاتی ہے۔ جامعۃ المدینہ سے فارغ ہونے والے مدنی علماء اور مدنیہ اسلامی بہنیں دعوت اسلامی کے کئی شعبہ جات میں اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ آپ بھی اپنے بچوں، بہن بھائیوں اور عزیز و اقارب کو جامعۃ المدینہ میں داخلے کی ترغیب دلائیے۔ امیر اہل سنت احمد برکاتہ عالیہ کیا خوب فرماتے ہیں کہ ہر مسلمان کو چاہیے کہ کم از کم اپنے ایک بیٹے اور بیٹی کو عالم و عالمہ بنائے۔ جامعۃ المدینہ میں درس نظامی یعنی عالم کورس کے لیے داخلے کی یہ تاریخ ہے آخری، سن لیجئے، 26 شوال المکرم 30 جون 2019۔ داخلوں کی آخری تاریخ سن لیجئے، 26 شوال المکرم 30 جون 2019۔ اسلامی بھائیوں کے داخلوں کے لیے اپنے قریبی جامعۃ المدینہ للبنین میں دن کے وقت میں 10 بجے سے 1 بجے تک، اور اسلامی بہنوں کے داخلوں کے لیے اپنے قریبی جامعۃ المدینہ للبنات میں ہر جمعرات کو صبح 9 سے 1 بجے تک رابطہ کیا جا سکتا ہے۔ اور رابطے کے لیے نمبر بھی نوٹ فرما لیں، یہ نمبر صرف اسلامی بھائیوں کے لیے ہے، 0311 1753 826، 0311 1753 826۔ الحمدللہ عز و جل مدنی قافلوں میں سفر کرنے والے خوش نصیب عاشقان رسول کو امیر سنت اپنی دعاؤں سے بھی نوازتے ہیں۔ بالخصوص ہر جمعہ مبارک کو جو عیسائی بھائی سفر کرتے ہیں، اس میں عیسوی مہینے کے تیسرے جمعہ مبارک کو جو عیسائی بھائی سفر کریں گے، ان کے لیے جو خاص دعا امیر سنت نے فرمائی ہے، سنیے۔ اے مالک کریم، جو کوئی عیسوی ماہ کے تیسرے جمعے کو مدنی قافلے میں 3 دن کے لیے سفر پر روانہ ہو، اس کو جنت الفردوس میں اپنے مدنی حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا پڑوس عطا فرما۔ اور جو کوئی میری مدنی بیٹی اپنے کم از کم ایک محرم کو تیسرے جمعے سفر کروانے میں کامیاب ہو جائے، اس کے حق میں بھی یہ دعا قبول فرما، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج کے ہفتہ وار اجتماع کے مدنی حلقوں میں ناحق یتیم کا مال کھانا کے موضوع پر مفید ترین معلومات دی جائیں گی۔ مثلا ناحق یتیم کا مال کھانے کی تعریف، ناحق یتیم کا مال کھانے کی چند مثالیں، ناحق یتیم کا مال کھانے کے متعلق مختلف احکام، اسی طرح ناحق یتیم کا مال کھانے کے گناہ میں مبتلا ہونے کے بعض اسباب، اور آج دعا میں تعزیت کرتے وقت کی دعا مدنی حلقوں میں یاد کروائی جائے گی انشاءاللہ عز و جل۔ اب انشاءاللہ عز و جل ذکر ہوگا، دعا، صلاۃ و سلام اور اذان عشاء پہ نماز عشاء باجماعت ادا کی جائے گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ آئیے گنبد خضرا کا حسین تصور باندھتے ہوئے 11 مرتبہ درود پاک میں شامل ہو جائیے۔ الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، الصلاة والسلام عليك يا نور الله، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، الصلاة والسلام عليك يا نور الله، الصلاة والسلام عليك
عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا 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 الله لا إله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إلا الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك
بك يا نور الله. اب انشاءاللہ عز و جل دعا مانگیں گے. اللہ کی رضا پانے، ثواب کمانے کے لیے دعا کیجیے. یہ بھی نیت فرمائیں کہ حکم خدا، حکم مصطفیٰ عز و جل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پورا کرنے کے لیے دعا مانگ رہا ہوں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني. اللهم إني أسألك المعافاة الدنيا والآخرة. کب گناہوں سے کنارہ میں کروں گا یا رب، نیک کب اے میرے اللہ بنوں گا یا رب. کب گناہوں کے مرض سے میں شفا پاؤں گا. کب میں بیمار مدینے کا بنوں گا یا رب. گر تو ناراض ہوا میری ہلاکت ہوگی. آئے میں نار جہنم میں جلوں گا یا رب. گر کفن پھاڑ کے سانپوں نے جمایا قبضہ، ہائے بربادی کہاں جا کے چھپوں گا یا رب. عفو کر اور صدا کے لیے راضی ہو جا. اللہ اللہ راضی ہو جا. یہ کرم کر دے تو جنت میں رہوں گا یا رب. یا اللہ پاک، اے ہم گناہگاروں کے پاک پروردگار، اے ہم غریبوں کو پالنے والے، اے ہم محتاجوں کو کھلانے پلانے والے، اے ہم ذلیلوں کو عزت کے تاج پہنانے والے بادشاہ، تیرے گناہگار، سیاہکار، ریاکار، خطاکار، ہر طرح کے خطاؤں کے عذابات کے سزاوار تیرے یہ ناقص بندے، تیرے یہ عاجز بندے تیرے دربار دربار میں بڑی امید کے ساتھ، بڑی آس کے ساتھ مالک حاضر ہیں. دعوت اسلامی کا ہفتہ وار اجتماع ہے. ہزاروں عاشقان رسول اور مدنی چینل کے ذریعے نہ جانے لاکھوں لاکھ عاشقان رسول تیرے دربار میں ہاتھ اٹھائے. مولا تیری رحمت کے تمنائی بن کر تیری رحمت سے آس لگا کر حاضر ہوں گے. اے مالک و مولا، ہماری آس تو ہی ہے، ہمارا آسرا تو ہی ہے. اے مولا ہمارا سہارا تو ہی ہے. اے مالک اگر تیرے در سے دھتکارے گئے تو اور کوئی دروازہ نہیں بچتا. اے مالک اگر تو نے ہمیں پناہ نہ دی، تو نے ہمیں نہ بچایا تو ہمیں اور کوئی نہیں بچا سکتا. اے رب کریم تجھے تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے. یا اللہ ہمارے گناہوں کو نہ دیکھ. ہم نے دن رات ایک کر دیے گناہ کرنے میں، صبح و شام بس گناہ میں لگے رہے. زندگی کی شام ڈھلنے والی ہے، موت سر پر نظر آ رہی ہے، مگر پھر بھی غفلت کی چادر ہے کہ اترتی نہیں. مالک تو ہی کچھ کرنے والے.
सह पाऊंगा सजा या रब। یا اللہ ہم پر کرم فرما دے، ہمیں ہر سزا سے بچا لے، ہمیں جہنم سے پناہ عطا فرما دے، ہمیں جنت الفردوس میں بے حساب داخلہ عطا فرما دے۔ یا اللہ ہم سب کی، ہمارے ماں باپ کی، ساری امت کی مغفرت فرما دے۔ یا اللہ ہم سے راضی ہو جا، ہم سے ہمیشہ کے لیے راضی ہو جا، اپنی ناراضگی والے کاموں سے بچا لے، اپنی ناراضی والے ہر معاملے سے ہمیں دور کر دے۔ یا اللہ ہمیں نیک، متقی، پرہیزگار، ماں باپ کا فرما بردار اور سچا عاشق رسول بنا دے۔ 5 وقت کی نماز با جماعت تیری رضا کے مطابق پڑھنے والا بنا دے۔ دعوت اسلامی کا مخلص مبلغ بنا دے، نیکی کی دعوت دینے والا بنا دے، برائی سے بچانے والا بنا دے۔ یا اللہ جیسا تو چاہتا ہے، جیسی تیری پسند ہے، ہمیں ویسا بندہ بنا دے۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو نہ دیکھ، اپنی رحمت کے شایان شان ہمارے ساتھ معاملہ فرما، اپنی رحمت کے ہمیں حوالے کر دے، اپنی رحمت ہمارے شامل حال کر دے۔ یا اللہ عدل اگر ہوا تو ہم کہیں کے نہ رہیں گے، دوزخ ہی ہمارا مقدر ہو جائے گا۔ اے اللہ کرم کر دے اور بے حساب اپنے فضل سے جنت الفردوس ہمارا مقدر فرما دے۔ یا اللہ ہمارے کاموں کی طرف نہ دیکھ، ہمارے گندے چہروں کی طرف نہ دیکھ، مالک ہماری نسبت کی طرف دیکھ لے۔ ہم جس کے امتی ہیں ان کے مبارک روح روشن کے صدقے میں دنیاوی اخروی معاملات آسان کر دے، گناہوں کی نحوستیں دور کر دے، بیماریاں دور کر دے، پریشانیاں دور کر دے، روزگار کی تنگیاں دور کر دے، رکاوٹیں دور فرما، رشتوں کی رکاوٹیں دور فرما، دعا کی رکاوٹیں دور فرما، گھریلو جھگڑوں کو دور فرما، میاں بیوی کی رنجشوں کو دور فرما، بے اولادیاں دور فرما۔ یا اللہ بے اولادوں کو عافیت والی اولادیں عطا فرما، بے روزگاروں کو رزق حلال، آسان، حلال و عافیت والا عطا فرما۔ مولا جو مدینہ دیکھنا چاہتے ہیں انہیں مدینہ دکھا دے، جو حج کے تمنائی ہیں انہیں حج کی سعادت عطا فرما۔ بار بار ہمیں میٹھا مدینہ دکھا، تیرے پیاروں کے مبارک مزارات کی حاضری ہمیں عطا فرما۔ مالک کریم جتنے مسلمان یہاں پر حاضر ہیں مولا، جس کے دل میں جو مرادیں ہیں، جو مشکلیں ہیں، جو پریشانیاں ہیں، جو تمنائیں ہیں، مالک سب کی مرادوں پر، تمناؤں پر اپنی رحمت کی نظر فرما۔ یا اللہ کثیر عاشقان رسول اپنی مشکلیں، اپنی پریشانیاں لے کر اس دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماع میں اس حسن ظن کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں کہ یہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ مالک تجھے تیرے بندوں کے حسن ظن کا واسطہ، مالک سب کی مرادیں پوری کر دے، مشکلیں حل کروا کر آج یہ جائیں، آج یہ اپنے بوجھ اتار کے جائیں، آج گناہ سب کے بخش دے، آج سب کو یا اللہ جہنم سے آزادی عطا کر دے۔ یا اللہ ہمیں ایسا اپنی رضا کا پروانہ دے دے کہ اس کے بعد کوئی ناراضی نہ ہو۔ یا اللہ ایسی مغفرت فرما دے کہ اس کے بعد کوئی رکاوٹ نہ ہو۔ یا اللہ ہمیں مرتے دم تک اپنا اور اپنے مدنی حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا گن گانے والا بنانا۔ یا اللہ اپنے دشمنوں سے ہمیں بچانا، یا اللہ بد مذہبوں سے بچانا، ہمیں گمراہوں سے بچانا، یا اللہ برے دوستوں سے بچانا۔ یا اللہ پاک دعوت اسلامی کے مدنی ماحول پر ہمیں استقامت عطا فرما۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت آپ کے جانشین حاجی عبید رضا نگران شورا، تمام اراکین شورا اور تمام دعوت اسلامی والوں کو سلامتی عطا فرما۔ یا اللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں اور برکت عطا فرما، ہمیں اور مدنی کام خوب کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں مدنی کاموں کے لیے قبول فرما لے، سستیاں دور کر دے، نیکی کی دعوت کی سستیاں دور ہو جائیں، مدنی کام کرنے کی سستیاں دور ہو جائیں، ہمیں سچا مخلص مبلغ دعوت اسلامی بنا دے۔ یا اللہ پاک ہم نے جو مانگا، جو نہ مانگ سکے، جو ہمارے حق میں بہتر ہے وہ عطا فرما، جو بہتر نہیں اس کی خواہش بھی ہمارے دلوں سے دور فرما۔ مدنی چینل کے ناظرین کے دلوں میں جو مرادیں ہیں یا اللہ جس کے گھر میں جو پریشانی ہے، کسی کے گھر میں بیمار پڑے ہیں، کسی کے والدین بیمار ہیں، کسی کے بچے بیمار ہیں، کسی کے عزیز و اقارب رشتہ داروں میں کوئی بیماری ہے، کسی کو روزگار نہیں مل رہا، کسی کی رشتوں کی رکاوٹیں ہیں، کسی کی شادی قریب ہے اسباب نہیں ہیں، یا اللہ تو سب کی مرادوں کو جانتا ہے۔ کسی کے بچے قید میں ہیں بھیجا، کوئی جھوٹے مقدمے
مقدمات میں پھنسا ہوا ہے، یا اللہ سب مسلمانوں کی غیب سے مدد فرما دے، سب کی مشکلیں آسان کر دے، یا اللہ سب کے گھروں پر رحمتوں برکتوں کا نزول فرما، گرمی کی شدت کو دور فرما، رحمتوں کی بارشیں نازل فرما، ہمارے وطن عزیز کو سلامتی، استحکام و ترقی عطا فرما، یا اللہ پاک ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چلا دے، میٹھی میٹھی مدینے کی بارشیں چلا دے، یا اللہ طوفانوں زلزلوں سیلابوں سے بچا، اپنے غضب سے بچا، اپنے غضب سے اپنی ہی پناہ عطا فرما، ایمان و عافیت کے ساتھ ہم سب کو زیر گنبد خضرا جلوہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں شہادت کی موت عطا فرما۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، لا إله إلا الله محمد رسول الله۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع، وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی، یا حبیبی یا رسول اللہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، مصطفیٰ خیر الورا ہو، سرور ہر دو سرا ہو، اپنے اچھوں کا تصدق ہم بدوں کو بھی نبھاؤ، یا حبیبی یا رسول اللہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، حق درود تم پہ بھیجے، تم مدام اس کو سراغو، کیوں رضا مشکل سے ڈریے، جب نبی مشکل کشا ہو، یا حبیبی یا رسول اللہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ مجلس کے اختتام کی دعا پڑھ لیجئے۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک، سبحانک اللہم وبحمدک، لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک، سبحانک اللہم وبحمدک، لا الہ الا انت،
استغفرک واتوب الیک وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. تیری رحمتوں کا دریا